السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ غلام مصطفیٰ سولنگی حاضر خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو اپنے تمام فارمر حضرات کے لیے، اور رات کو میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں اور مجھ سے بڑے ہیں عمر میں، بہت پیار کرنے والے ذیشان حبیب بٹ صاحب، تو انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے باہر کے ملکوں کے، جو باہر ملک میں بھائی دوست رہتے ہیں اور وہ وہاں پہ کما رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں بکری فارمنگ، گوٹ فارمنگ کی، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ گوٹ فارمنگ جو ہے نا یوٹیوب سے ہم نے سیکھ لی، بہت آسان کام ہے، اور ہم پاکستان جا کے یہاں سے پیسے کما کے پاکستان جا کے تو ہم نے جاتے کے ساتھ ہی گوٹ فارمنگ شروع کر لینی ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو انہوں نے بتایا اس ویڈیو میں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے بالکل ہی، اور ان کی یہ بات بہت ہی حقیقت پہ مبنی ہے، اس میں بہت زیادہ حقیقت بھی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ سوچو، آپ سمجھو کہ بھئی گوٹ فارمنگ پاکستان پیسہ ہے اور یوٹیوب دیکھ لی اور اس کے بعد ہم گوٹ فارمنگ کرنا شروع کر دیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بات اس میں کہی ہے کہ گوٹ فارمنگ اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن آسان اس وقت ہو جاتا ہے جب آپ نے ٹریننگ لی ہو، جب آپ نے ٹریننگ لی ہو، جب آپ نے پراپر اس میں رہ کے، بکریوں میں رہ کے پریکٹیکل کیا ہو۔ پریکٹیکل طور پہ جب آپ بکریوں میں رہ کے کام کرو گے تو آپ کو سب سمجھ بھی آ جائے گی، اور یہ اتنا پروفیٹیبل بزنس ہے اور اتنا آسان بزنس ہے کہ سوچ ہے آپ کی، جیسے ہی بندہ یوٹیوب سے سیکھتا ہے، یوٹیوب کے اوپر دیکھتا ہے، اور جو یوٹیوبر حضرات ہم سب کو بتاتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، مجھے بھی بتایا تھا، میں نے بھی جب یہ اپنا یوٹیوب سے ہی میں دیکھتا رہا ہوں، اپنی ویڈیوز وغیرہ دیکھتا رہا ہوں یوٹیوب سے، لیکن میں نے نا یوٹیوب تھوڑا عرصہ دیکھی ہے، مطلب زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ دیکھی، اور اس کے بعد ہی مجھے ٹریننگ کرنے کا موقع مل گیا، کیونکہ حسن شاہ صاحب گوٹ لینڈ فارم لالا موسیٰ، انہوں نے ایڈ دیا اور انہوں نے بولا کہ یار کوئی بھی بندہ اگر ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے فارم پہ آ جائے۔ تو 1 مہینہ میں نے یوٹیوب دیکھا، اور اس کے بعد فوراً سے یہ ویکنسیاں آ گئیں تو میں ٹریننگ کرنے کے لیے آ گیا، اور میں نے ٹریننگ کی۔ ٹریننگ کرنے کے بعد اب جب میں گوٹ فارمنگ کر رہا ہوں، الحمدللہ اب جب میں کر رہا ہوں تو مجھے بہت ہی آسان لگ رہا ہے، یہ کام بہت آسان۔ میرے پاس الحمدللہ اس وقت میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، کم و بیش 350 سے 400 جانور ہیں، الحمدللہ 350 سے 400 جانور ابھی میرے پاس موجود ہیں، اور ان کا خیال رکھنا، ان کی کیئر کرنا، ان کا کھانا پینا، ان کی رہائش، یہ پیچھے سائڈ میں جو شیڈ ہے اس میں سارے بکرے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرف جو ہیں وہ ساری فیمیل ہیں، یہ ساری فیمیل ہیں، اور اس طرف بھی ساری فیمیل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ الگ الگ بریڈ رکھی ہوئی ہے ہم نے، 5 بریڈیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں اس پہ اپنے ذیشان بھائی کی جو ویڈیو ہے، میں اس پہ یہی بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو یہ بولا نا کہ یہ مشکل کام ہے، یہ مشکل ہے اگر آپ صرف یوٹیوب سے سیکھتے ہو، صرف یوٹیوب کو دیکھ کے آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو بالکل نہیں آئے گی، آپ نے نقصان ہی میں جانا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ 2 ضرب 2 4 والی بات جو انہوں نے کی ہے وہ باقی صحیح کی ہے، لیکن تب تک جب تک آپ صرف یوٹیوب پہ دیکھ کے آپ سیکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ نے پریکٹیکل کیا ہوا ہے، آپ پریکٹیکل اس میں رہ کے آپ نے ٹریننگ کی ہوئی ہے، 6 مہینے 7 مہینے 3 سال 4 سال 5 سال، یہ بات بھی ان کی بالکل صحیح ہے کہ یہ جو بزنس ہے نا، اگر آپ اس کو بزنس کے طور پہ کرنا چاہو گے تو یہ بزنس کم و بیش 5 سال لیتا ہے فل پروفٹ میں آنے کے لیے۔ فل پیک کی جب پروفٹ آتی ہے تو اس ٹائم تک آپ کو 5 سال لگ جاتے ہیں، 5 سال کے بعد ہی آپ فل سے پروفٹ کما سکتے ہو، یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات کہنا نا کہ یہ آسان کام نہیں ہے،
آسان ہے. آسان ہوتا اس وقت ہے جب آپ کو اس کا پتہ چلے, جب آپ اس میں رہو, ان کے اندر ہی رہو. تقریباً میرا خیال ہے, جو میں تو تھوڑا سا نالائق اسٹوڈنٹ تھا, لیکن جو کامیاب اور لائق اور زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار میرے سے زیادہ, جیسے ذیشان بھائی ہو گئے یا مزید کچھ میرے سینئرز تھے وہ ہو گئے, تو وہ زیادہ پڑھے لکھے بھی تھے, سمجھدار بھی تھے, زیادہ لائق بھی تھے. تو انہوں نے 3 مہینے میں 4 مہینے میں انہوں نے سیکھ لیا پورا کا پورا, پریکٹیکل پورا کا پورا کر بھی لیا, سیکھ بھی لیا الحمدللہ. اور اس کے بعد وہ گوٹ فارمنگ کر بھی رہے ہیں اور کامیاب فارمنگ کر رہے ہیں الحمدللہ, کامیاب کر رہے ہیں. لیکن جو میرا جو آج کا پوائنٹ ہے نا, بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے گوٹ فارمنگ کرنی ہے تو آپ کو بکریوں میں رہ کے پہلے, گوٹ فارمنگ کرنے سے پہلے, یہ بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بکریوں میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, بکریوں میں رہیں, 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے ان میں رہیں, ان کے مسائل, ان کی بیماریاں, ان کی خوراک, ان کا ایون ایک ایک بال, ایک ایک رگ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ گوٹ فارمنگ بہت آسان کام ہے اور بہت ہی زیادہ پروفیٹیبل کام ہے اور بہت ہی مزیدار کام ہے. حقیقت ہے, مزیدار کام ہے. مزیدار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کھیلتے ہو, بکری ہے اس کے ساتھ آپ کھیلتے ہو, یہ الحمدللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے, انہوں نے بھی بکریاں پالی ہیں. ایک بات یہاں پہ میں کرنا چاہوں گا کہ بکریاں رکھنا, لوگ کہتے ہیں جی بکریاں رکھنا حضور کی سنت ہے. میں کہتا ہوں یہ غلط بات ہے. بکریاں رکھنا حضور کی سنت نہیں ہے, بکریاں پالنا حضور کی سنت ہے. تو پلیز بکریاں پالیں, بکریاں رکھیں نہیں. ٹھیک ہے, بکریاں پالیں. حضور کی سنت جو ہے وہ بکریاں پالنا ہے, بکریاں صرف رکھنا نہیں ہے. اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ جن کے پاس ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارا پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے, وہ بکریاں رکھ لیتے ہیں لیکن ان کو کیئر کی پتہ ہی نہیں ہوتا, نہ ہی وہ, یا پھر وہ کوئی بندہ رکھ لیتے ہیں, کوئی ہائر کر لیتے ہیں بندہ, لیکن وہ جو بندہ ہائر کرتے ہیں وہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے, میرے جیسا نالائق. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے, آپ گوٹ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے خود سیکھنے کا, تو پھر کوئی ایسا بندہ تلاش کریں جس نے, جو پروفیشنل ہو, جس کو پتہ ہو بکری کے بارے میں, پورا پراپر پتہ ہو. یہ نہیں کوئی جھٹکے حساب سے نہیں جو بکریاں رکھتے ہیں اور لیبر, جی ہم نے رکھی ہوئی ہیں, ہم نے ایسا کیا ہوا, ہم نے ایسا کیا ہوا, بچپن سے رکھی ہوئی ہیں, تو وہ کام نہیں چلے گا. وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ چل جائے گا. میرے خیال سے وہ پھر بعد میں بیمار ہوتی ہیں تو وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں, جی یہ ہو گیا, جی وہ ہو گیا, ہمیں تو ٹیکہ لگانا ہی نہیں آتا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا چاہیے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ پروفیشنل بندہ ڈھونڈیں اور پروفیشنل بندہ رکھیں جس کو پتہ ہو, اور وہ ذمہ دار بھی ہو, ایماندار بھی ہو, اور ایمانداری کے ساتھ کام بھی کریں. یہ نہیں ہو کہ وہ پروفیشنل تو ہو لیکن کام ایمانداری سے نہ کرے. اگر اس نے کام ایمانداری سے نہ کیا تو پھر بھی آپ کا نقصان ہی ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ خود کریں, اور اگر کوئی پروفیشنل بندہ آپ ہائر کر کے رکھتے بھی ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ کی نگاہ ہو, آپ خود وہاں پہ موجود ہوں, آپ چیک کریں. کم از کم 2 وزٹ آپ کے پر ڈے میں لازمی ہوں, گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ. اپنے جانوروں کو آپ خود ضرور کہیں, پھر ہی جا کے نا آپ کے جانور فٹ رہیں گے, ماشاءاللہ ٹھیک رہیں گے, اور آپ کو خود کو بھی پتہ ہو کہ یار یہ بکری میں بیمار ہے, یہ اس کو کیا ہے, اس کو کھلانا کیا ہے, اس کو پلانا کیا ہے, یہ بھوکی ہے, کوئی بچہ بھوکا ہے, کوئی بکری ایسی ہے جس کے تھنوں میں دودھ بہت زیادہ بھرا ہوا ہے, وہ اس نے بچوں کو دودھ پلایا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کی نگاہ ہے, آپ نے جب جانا ہے جا کے دیکھنا ہے. دیکھتے کے ساتھ ہی اگر آپ کو پتہ ہے, آپ نے سیکھا ہوا ہے, آپ نے پریکٹیکل کیا ہوا ہے, آپ بکریوں میں رہے ہو, تو میرے خیال میں ایک ہی نظر میں بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بکری بھوکی ہوئی ہے, یہ بکری بھوکی ہے, اس کو کھانا دینا ہے, اس کو پیاس لگی ہے, اس کو پانی دینا ہوا ہے, اس نے نہیں دیا, جو کہ لیبر نے نہیں دیا, اور یہ بچہ بھوکا ہے جس کو اس نے دودھ نہیں پلایا, یہ بکری جو ہے اس کے تھنوں میں دودھ زیادہ ہے, بھرا ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے دودھ نہیں پلایا, اس کا یا دودھ پلایا ہے تو اس بکری میں دودھ ہے ہی زیادہ, جو بچے سے زیادہ ہے, تو وہ اس نے نکالا نہیں. ٹھیک ہے,
یہ ساری چیزیں آپ کو خود بھی دیکھنا پڑیں گی، آپ خود بھی جائیں، جا کے دیکھیں، چیک کریں. اور اس کے بعد مین پوائنٹ پہ میں واپس آتا ہوں کہ گوٹ فارمنگ بہت زیادہ آسان، بہت زیادہ پروفیٹیبل اور بہت ہی مزیدار کام ہے، ٹھیک ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو سیکھے ہوئے ہوں، آپ پروفیشنل طریقے سے سیکھے ہوئے ہوں، آپ کو پتہ ہو، بکری کی رگ رگ سے آپ واقف ہوں، تبھی گوٹ فارمنگ بہت ہی زیادہ پروفیٹیبل بھی ہے اور خوبصورت کام بھی ہے، کیونکہ حضور کی سنت ہے تو خوبصورت بھی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بہترین کام ہے. مجھے لفظ نہیں آ رہے کہ میں کیا بولوں. اچھا، تو اسی کے ساتھ ہی غلام مصطفیٰ سولنگی کو دیں اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور میرے لیے دعا بھی کیجیے گا. اللہ حافظ.